बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से अब हम शुरू करेंगे मतलब ख़ास आम मुश्तरक की डेफिनेशन। इसके बाद अब अहकाम और अल्फाज यानी उमूम के जो अल्फाज हैं उसके बाद अब आम का हुक्म क्या होता है। यानी और हुक्म से पहले दो तीन चीज़ें बार बार यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, उनको ऐसे समझना यानी उनका ज़रूरी है कि उसके बगैर ना हमें वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो उसमें एक तो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होगा बार बार के कतई सुबूत, ज़न्नी सुबूत और कतई दलालत, ज़न्नी दलालत, ये ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो इसका क्या माना है? तो यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि कतई सुबूत का मतलब है कि या पहले सिर्फ कतई का मतलब है कि जो बिल्कुल अपनी ज़ात के एतबार से स्पेसिफाइड हो और उसमें किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना हो, यानी बिल्कुल वाज़ेह और मुतय्यन हो, उसमें किसी किस्म का कोई एहतमाल, कोई गुंजाइश, कोई और चीज़ मुराद ना हो, कोई शक व शुबा ना हो। तो अब फिर इसकी 2 अक़साम होती हैं कि ज़न्नी इसका उल्ट यानी जिसमें शक हो या जिसमें एक से ज़्यादा मानी का इस्तेमाल हो। तो ये सुबूत के एतबार से भी हो सकता है, दलालत के एतबार से भी हो सकता है। सुबूत का मतलब ये है कि अब जैसे देखें कि कुरान मजीद है, कुरान मजीद सारे का सारा हम तक तवातुर के साथ पहुँचा है। यानी इसको नकल करने वाले हर ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग थे कि जिनका गिनना भी मुतय्यन नहीं है। तो ये ऐसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है और तवातुर के साथ आ रहा है। तो ये लिहाज़ा ये कुरान मजीद क़तई सुबूत है। लेकिन अहादीस जो हैं उसमें अक़साम है, अहादीस मुतवातिरा भी होती हैं, वो क़तई सुबूत होंगी, ख़बर वाहिद भी होती है। अब ख़बर वाहिद जो है वो मतलब इसका ये मतलब नहीं कि वो हदीस में कोई इशू है, हदीस तो अल्लाह के नबी का फरमान है, जैसे मुतवातिर आपका फरमान है, खबर वाहिद भी आपका फरमान है। लेकिन सनद में चूँकि उसको सिर्फ़ एक बंदे ने नक़ल किया है, तो हो सकता है मतलब उसमें इंसान है यानी उनको कोई सुनने में गलतफ़हमी हो गई हो या उन्होंने वो अपने अल्फ़ाज़ में ज़िक्र करने की कोशिश की हो तो खबर वाहिद जो है वो फिर ज़न्नी सुबूत हो जाती है। अब ये तो सुबूत का माना हो गया। इसके बाद दलालत का आता है। दलालत का मतलब है कि वो अल्फ़ाज़ अपने मानी पे उनकी दलालत कतई है या ज़न्नी है। जैसे अब आया अकीमुस्सलाह, तुम लोग नमाज़ कायम करो। अब यहाँ पे इनकी दलालत ही कतई है तो लिहाज़ा इसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, उलमा के दरमियान भी इख्तिलाफ़ नहीं। सारे कहते हैं कि नमाज़ कायम करनी है। लेकिन अब जैसे हमने ज़िक्र किया कि कुरान मजीद में आया कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासata क़ुरू कि 3 क़ुरू ख़वातीन अपने आप को इद्दत में रखें। तो अब क़ुरू के लफ्ज़ में ही गोया के उम्मत में इख्तिलाफ़ का होना, आम तौर पे लोग कह देते हैं जी अगर इस्लाम एक है तो लिहाज़ा इसमें इख्तिलाफ़ ऐसे क्यों है? तो इख्तिलाफ़ जो है वो अहकामात में होता है, फ़रई मसाइल में होता है। तो गोया कि हम ये कह सकते हैं कि ये इख्तिलाफ़ अल्लाह ताला की मंशा है और अल्लाह ताला की चाहत है। इसी तरह कानून में भी जो इख्तिलाफ है जूरिस्प्रूडेंस में, एक जूरिस्ट ये कहते हैं, दूसरे ये कहते हैं, मतलब कंटेम्परेरी लॉ की अगर बात की जाए, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही इस्तेमाल होती हैं। तो मतलब ये है कि उसमें वर्डिंग से ही एक से ज़्यादा माना मुराद हो रहा है। लिहाज़ा अब हम जब बात होगी वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासata क़ुरू, अब क़ुरू में ज़ाहिर है एहतमाल तो तोहर का भी तो हम कहेंगे कि ये लफ्ज़ जो है इसकी जो दलालत है वो कतई नहीं है बल्कि ज़न्नी है। यानी कुरान का सबूत तो कतई है, लेकिन जो अल्फ़ाज़ कुरान के अल्फ़ाज़ की दलालत है वो ज़न्नी भी हो सकती है, कतई भी हो सकती है। जैसे अब ये अकीमुस्सलाह में कतई है लेकिन वो यतरब्बस्न सलासता क़ुरू में ज़न्नी है, उसमें उस अंदाज़ से मुतय्यन नहीं है। तो इमाम शाफ़ी की और राय है, अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की और राय है। तो ये तो माना हो गया कि कतई दलालत और ज़न्नी दलालत का। अब यहाँ पे अगर आम के हुक्म की बात करें, तो कहते हैं कि आम जो है वो ज़न्नी दलालत होता है। यानी चूँकि वो एक ख़ास नहीं है, आम उसमें कई सारे अफ़राद मुराद होते हैं, तो लिहाज़ा यानी सिर्फ़ अब इसका नतीजा यहाँ पे निकलेगा, आगे हम समरा इख्तिलाफ़ में ज़िक्र करेंगे कि मतलब जब ज़न्नी है,
تو لہٰذا ہم عام کی تخصیص کر سکتے ہیں. یہ بھی ورڈ بار بار یوز ہوگا، تخصیص. تخصیص کا مطلب کیا ہے کہ اب عام مثال کے طور پہ یہ ایک ہم مثال لے لیتے ہیں کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ مسلمانوں جہاں کہیں بھی تمہیں مشرکین ملیں تو ان کو قتل کر دو. تو اب یہاں پہ مشرکین عام ہے، لہٰذا سارے کے سارے مشرکین کو قتل کرنا ہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ آ رہا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ مشرکین میں اگر کوئی پناہ لے تو ان کو قتل نہ کرو، معاہدہ ہو تو ان کو قتل نہ کرو. تو لہٰذا اس کا تعلق ہے کہ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ میدان جنگ کے ساتھ خاص ہے، یعنی میدان میں جو آپ کے ساتھ لڑنے آ گیا ہے، مطلب اس کے ساتھ پھر جنگ میں ظاہر ہے ایسا ہی کرنا ہے کہ جہاں بھی ہوگا اس کو قتل کرنا ہے. تو اب یہاں پہ مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تخصیص جو ہے، اب فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ میں ہر طرح کا مشرک شامل تھا، چاہے مشرک بوڑھا ہو، چاہے مشرک بچہ ہو، چاہے مشرک خاتون ہو، اسی طرح چاہے وہ پرامن ہو، چاہے معاہدہ میں ہو. لیکن ہم نے دوسری نصوص کے ذریعے، اللہ کے نبی کا فرمان کہ بوڑھوں اور خواتین کو قتل نہ کرو، ہم نے اس حدیث کی وجہ سے اس میں تخصیص کر دی. یعنی مشرک عام تھا، ہر قسم کا مشرک، ہم نے تخصیص کر دی، یعنی اس میں سے بعض افراد کو نکال دیا. گویا کہ مشرک خواتین کو قتل نہیں کرنا، مشرک بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، معاہدے والے کو قتل نہیں کرنا. تو یہ ہو رہی ہے تخصیص. تو اب یہاں پہ جو عام کا حکم ہے، اس کو عام کی دلالت بھی کہہ دیتے ہیں اور عام کا حکم بھی کہتے ہیں. تو اس کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے قبل التخصیص اور ایک ہے بعد التخصیص. یہاں پہ آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ دلالتہ قبل التخصیص، یعنی عام کی جو دلالت ہے تخصیص سے پہلے. یعنی تخصیص سے پہلے کا مطلب کیا ہے کہ بالکل جب ابھی تک اس میں سے کسی فرد کو بھی ہم نے ایکسٹریکٹ نہیں کیا، وہ اپنے اصل پہ سب کچھ انکلیوڈ ہے اس میں، تو یہ ہے تخصیص سے پہلے. اور تخصیص کے بعد کے جیسے ہم نے مثال لی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ہے، یا بوڑھوں اور خواتین کو قتل نہ کرو، یعنی ان آیات کو ہم نے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کے ساتھ ملا دیا. اب یہ مطلب ہے کہ اب یہ جو اب اس آیت کی حیثیت ہے وہ تخصیص کے بعد کی ہے. یعنی یہ ہم مثال لے لیتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اب یہاں پہ مشرکین عام ہے، تو اگر جو دوسری آیات ہیں بچوں کو قتل نہ کرو اور وہ ہے ان کے بعد اس کو دیکھیں گے تو یہ بعد التخصیص ہو جائے گا. لیکن جنرل اگر صرف اسی آیت کو دیکھیں تو یہ قبل التخصیص ہے. اب اس میں اختلاف ہے، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. عام کا حکم بھی یہ ہے، عام کی دلالت بھی یہی ہے. تو قبل التخصیص یعنی سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ تخصیص سے پہلے یعنی کوئی آیت اپنے اصل پہ جنرل ہو اور سب کچھ اس میں انکلیوڈ ہو. جیسے کہ مثلا ہم نے یہ والی مثال وَإِنْ أَحَدٌ نہیں، یہ تو مطلب اس سے ایکسٹریکٹ کرنے کی ہے نا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں کو پاؤ، یعنی جہاں بھی تمہیں ملے. تو اب یہاں پہ مشرکین عام ہے، اس میں ہر قسم کا مشرک شامل ہے، تو قبل التخصیص ہے یہ. تو قبل التخصیص اس کا حکم کیا ہوگا، اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عام جو ہے وہ قبل التخصیص قطعی ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنے الفاظ کو قطعی طور پہ شامل ہوتا ہے جب تک ہمیں اس کے لیے کوئی مخصص نہیں مل جاتا، یعنی جو اس کی تخصیص کر دے. جب تخصیص کرنے والا مل جائے گا، یعنی دوسری آیت جب آ جائے گی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بچوں وغیرہ کو قتل نہ کرو، پھر تو ضنی ہو جائے گا. لیکن تخصیص سے پہلے پہلے وہ اس کی دلالت اپنے مدلولات پر قطعی ہوگی. اب جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ آیت جو ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جو بھی ہیں ان کا ہاتھ کاٹ دو. اب یہاں پہ عام ہے اور اس کی تخصیص امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں دوسری کوئی ایسی آیت نہ مل جائے جس کا مطلب ہو کہ کوئی چور ایسا بھی ہے جس کا ہاتھ ہم نے نہیں کاٹنا، جیسے بچوں کا ہاتھ نہیں کاٹنا، اور اسی طرح اگر کسی نے بہت تھوڑی سی چوری کی ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا، اس کی ایک متعین مقدار ہے. یعنی کسی نے پینسل وغیرہ چوری کر لی ہے اس پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس انداز سے کسی انسان کی حفاظت میں نہیں تھی تو اس پہ بھی چوری کا اطلاق نہیں ہوگا. تو اب معنی کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک تخصیص نہیں ہو رہی
उस वक़्त तक आम कतई दलालत होगा। कतई दलालत का मतलब यह है कि वो अपने अल्फाज को बिल्कुल यकीनी तौर पे शामिल होगा और खबर वाहिद के जरिए, कयास के जरिए उसकी तखसीस नहीं हो सकेगी। मतलब खबर वाहिद के जरिए या कयास के जरिए हम उसमें से चीजों को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, निकाल नहीं सकेंगे, बल्कि वो वैसे का वैसा अपने सारे अफराद को शामिल होगा। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं, देखें कि कोई भी आम होता है, मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा अन्हुल बास, के उससे तो चीजों को खास किया ही जाता है। कोई भी आम ऐसा नहीं होता जो अपने असल पे बरकरार हो, तो लिहाजा उसमें एहतमाल है तखसीस का। तो इमाम अबू हनीफा इसके जवाब में ये कहते हैं कि देखें, एहतमाल है, ठीक है, एहतमाल तो फिर खास में भी होता है। जैसे अब आप देखें, कुरू जो है वो मुश्तरक है, खास है, तो हमने उसमें तावील उसमें कर ली कि एक माना को मुअव्वल करार दे के हैज वाला मुराद ले लिया हनफिया ने। तो एहतमाल तो फिर खास में भी होता है। हम सिर्फ एहतमाल की वजह से हम उसको कतई उस सबूत से जन्नी उस सबूत की तरफ नहीं ले जाएंगे। मतलब दलालत से, यानी कि अब आम है, कुरान मजीद की आयात हैं, तो उनका माना, असल माना ये है कि वो अपने अल्फाज पे पूरी की पूरी उनकी दलालत हो और वो शामिल हो। तो लिहाजा जब तक हमें मुखस्सिस नहीं मिलेगा, यानी, तो फिर वो कतई दलालत होगा। जहां तक आपकी ये बात है कि जी हर आम में ही तखसीस होती है, तो ठीक है, जब हो जाएगी तो फिर हम भी कह देंगे जन्नी दलालत है। लेकिन जब तक तखसीस नहीं होगी, उस वक्त तक वो कतई दलालत ही रहेगा। इसकी इंशाल्लाह, मतलब मुझे अंदाजा है थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसकी मजीद समझ आ जाएगी। अभी मतलब जब समरा इख्तलाफ अब इसका और मिसालों के जरिए हम देखते हैं ना, अब देखें कि इमाम अबू हनीफा ने कह दिया कि आम जो है वो अपने असल के एतबार से तो कतई दलालत है, लेकिन जब उसमें तखसीस, तखसीस अब समझ गए हैं कि तखसीस हो जाए तो फिर वो जन्नी दलालत होगा। तो इमाम शाफी ने कहा कि नहीं, आम में तो तखसीस होना ही होना होती है, तो लिहाजा हर आम वो शुरू से ही तखसीस से पहले भी जन्नी दलालत ही होता है। तो ये हो गया बेसिक जो इख्तिलाफ है। अब इसका समरा क्या है, यानी इसका नतीजा क्या है इख्तिलाफ का। अब हमें पता है कि जो कतई दलालत होता है, उसके लिए, मतलब उसकी तखसीस के लिए हमें कोई बड़ी मजबूत दलील चाहिए होती है। यानी ये वैसे तो लग रहा है कि यार ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये बहुत इसमें अहकामात में फर्क आ जाता है। यानी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि आम चूंकि तखसीस से पहले कतई दलालत है, लिहाजा इसकी तखसीस करने के लिए हमें बहुत मजबूत दलील चाहिए होगी। खबर वाहिद के जरिए और कयास के जरिए हम इसकी तखसीस नहीं कर सकेंगे। खबर वाहिद क्योंकि वैसे तो अल्फाज तो उसके दलालत तो कतई होती है, लेकिन उसकी जो सनद है उसमें सिर्फ एक बंदा है एक स्टेज पे, तो लिहाजा वो जो सनद है वो जन्नी सुबूत है। तो लिहाजा कुरान मजीद का जो आम है वो कतई दलालत है। तो जन्नी सबूत की बुनियाद पे, खबर वाहिद की बुनियाद पे हम उसकी तखसीस नहीं कर सकेंगे। इसी तरह कयास के जरिए हम आम की तखसीस नहीं कर सकेंगे। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा था कि आम शुरू से ही जन्नी दलालत होता है, तो लिहाजा हमें उसकी तखसीस चाहे खबर वाहिद के जरिए हो चाहे कयास के जरिए हो, हम कर देंगे। तो आगे जाके फिर दोनों एक शर्त पे मुत्तफिक हो जाते हैं, जब तखसीस हो जाए तो फिर एक ही राय है। जब अब तखसीस हो गई तो इसका मतलब है वो कतई दलालत नहीं रहा। इमाम शाफी के नजदीक तो पहले ही नहीं था, तो लिहाजा अब जन्नी दलालत हो गया, अब उसकी खबर वाहिद के जरिए भी, कयास के जरिए भी तखसीस हो जाएगी। इसको अब मिसाल इसकी देखें एक दो, तो इंशाल्लाह फिर वाजे हो जाएगा। देखें कि कुरान मजीद में इसकी मिसाल है कि ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, कि उन जानवरों को आप ना खाओ जिन पे अल्लाह का नाम जिक्र नहीं किया गया हो। तो अब यानी, मतलब जिसको हम कहते हैं कि तकबीर, जानवर को ज़िबा करते वक्त तकबीर पढ़ना, अब उस पे अगर तकबीर नहीं पढ़ी गई तो उसको ना खाओ। अब ये मीम माँ लब हमने पढ़ा था, इसमें मौसूल है और आम है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह से कोई भी जानवर है, अगर उस पे तकबीर रह गई है तो उसको नहीं खाना।
تو اب دیکھیں عام ہے ماں، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ قطعی الدلالت ہے، لہٰذا اگر اس میں تخصیص کرنی ہے تو ہمیں مضبوط دلیل چاہیے ہوگی، اور امام شافعی نے کہا کہ نہیں، عام ہے تو شروع سے ہی ظنی الدلالت ہے، کوئی بھی دلیل کسی بھی درجے کی ہمیں مل جائے گی تخصیص کے لیے تو ہم اس کی تخصیص کر دیں گے۔ تو اب ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے مطلب حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ التسمیۃ فی قلب کل امرئ مسلم، کہ تسمیہ تو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر نہیں بھی پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ تو لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تو آیا ہے کہ اگر تسمیہ نہیں بھی پڑھو تو پھر بھی کھا لو، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بالکل نہ کھاؤ، لا تأکلوا نہیں آئی ہوئی ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اس بات میں تو متفق ہیں کہ اگر کسی نے بھول کے تکبیر نہ پڑھی تو پھر اس نے مطلب بھول گیا ذبح کرتے وقت تکبیر، ویسے اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے پڑھنی ہے، تو پھر وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن اختلاف ہے کہ اگر جان بوجھ کے کسی بندے نے تکبیر نہیں پڑھی اور مسلمان ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں حلال۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے، لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت پہ ہم اس طرح عمل نہیں کریں گے، تو لہٰذا کسی نے جان بوجھ کے تسمیہ چھوڑ دیا، تکبیر نہیں پڑھی، بھول کے چھوڑ دیا تو پھر بھی جانور حلال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق گویا کہ چھوڑنا حدیث کو بھی نہیں ہے اور قرآن کی آیت کے معنی کو بھی نہیں چھوڑنا، اس حدیث کا تعلق ہے بھولنے کے ساتھ، لہٰذا اگر کسی نے بھول کے تسمیہ نہ پڑھی تو پھر تو یعنی تکبیر نہ پڑھی پھر تو جانور حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے تسمیہ نہ پڑھی تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے ماں، یہ عام ہے اور یہ قطعی الدلالت ہے، تو ہم وہ جو حدیث ہے اس کو مطلب اس انداز سے اس پہ عمل نہیں کر سکتے کہ قرآن کی آیت کا معنی ہی بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے بلکہ خبر واحد ہے۔ اگر خبر متواتر ہوتی تو پھر ہم مکمل طور پہ حدیث پہ عمل کر لیتے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، اس سے انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا کہ من دخلہ کان آمینہ، کہ جو بیت اللہ میں حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے۔ تو اب یہ وہاں پہ من ہے، اس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، جو چوری کر کے بیت اللہ میں گیا، جو مطلب قتل کر کے بیت اللہ میں گیا، کافر بیت اللہ میں چلا گیا پناہ لینے کے لیے کہ مسلمان مجھے قتل نہ کریں، یا مجرم گیا تو اس کو بھی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی مطلب یعنی اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو سارے ائمہ کہتے ہیں کہ پناہ ہونی چاہیے اور ہر ایک کو ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے، خبر واحد ہے کہ الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، کہ اگر کوئی گناہگار ہے، مجرم ہے، اور یا کوئی قتل کر کے خون بہاؤ سے بچنے کے لیے حرم میں پناہ لیتا ہے تو حرم اس کو پناہ نہیں دیتا۔ تو لہٰذا امام شافعی نے کہا کہ چونکہ من عام ہے تو لہٰذا یہ ظنی الدلالت ہے، تو عمل اس حدیث پہ مکمل طور پہ ہوگا کہ کوئی بھی پناہ لے گا یا کوئی بھی خون بہا ہوگا تو اس کو پناہ نہیں ملے گی، بلکہ یعنی اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا کیونکہ اس عام میں تخصیص نہیں ہوئی ہے تو یہ قطعی الدلالت ہے، تو لہٰذا لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم والی جو حدیث ہے کہ مطلب حرم جو ہے وہ پناہ نہیں دیتا ان کو، تو وہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پناہ ہوگی پھر بھی، یعنی قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مجرم بیت اللہ میں چلا جاتا ہے تو اس کو ہم قتل نہیں کر سکیں گے، لیکن حدیث پہ عمل کرنے کے لیے ہم اس کو کسی طریقے مجبور کریں گے، انتظار کریں گے کہ وہ حرم سے باہر آئے تو پھر ہم اس کو قتل کریں۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اصل عمل تو کرنا ہے قرآن مجید کے عام پہ، چونکہ وہ قطعی الدلالت ہے، لیکن حدیث چونکہ خبر واحد ہے تو کسی درجے میں حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے، جیسے وہ جو حدیث تھی وہ ذبیحہ کے چھوڑنے کے بارے، ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے، تو انہوں نے اس کو اس سینس میں لے لیا تھا کہ یہ جو ہے اس کو ہم جان بوجھ کے جو تکبیر نہیں پڑے گا پھر تو حرام ہوگا، لیکن اگر بھولے سے چھوڑ دے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ جو حدیث ہے لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم،
اس میں وہ کہتے ہیں کہ یعنی پناہ نہیں دیتا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی آیت بھی چونکہ موجود ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی داخل ہو تو امن والا ہے، تو لہٰذا اس عام کا تقاضا یہ ہے کہ فی الحال اس کو کچھ نہ کہیں، لیکن حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اس کو مجبور کریں کہ مطلب وہ باہر آئے اور یعنی حرم کو چھوڑے، تو جب وہ چھوڑے تو پھر ہم اس کی گویا کہ اس کو قتل کریں یا اس نے جو سزا جرم کیا اس کو اس کی سزا دیں۔ تو یہ ہے اس میں اختلاف کے عام تخصیص سے پہلے اس کی حیثیت مختلف ہے، اور اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک قطعی الدلالت ہے، تو لہٰذا اس میں قطعی الدلالت کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تخصیص خبر واحد کے ذریعے قیاس کے ذریعے نہیں ہو سکے گی، اور امام شافی کہتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی ظنی الدلالت ہے، تو لہٰذا اس کی تخصیص جو ہے وہ خبر واحد کے ذریعے قیاس کے ذریعے سب کے ذریعے ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے یہ بالکل سمپل ہے کہ بعد التخصیص، یعنی جب کسی دلیل کے ذریعے ہم نے عام کی تخصیص کر لی، تو اب دیکھیں یہ جو اوپر دونوں مثالیں گزری ہیں، من دخلہ کان آمینہ، اور دوسری کے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، اس میں تو جو تخصیص ہے احادیث کی، امام حنیفہ اس کو تخصیص مان ہی نہیں نہ رہے، وہ کہتے ہیں اس درجے کی آیا وہ نہیں ہے، دلیل مضبوط نہیں ہے اس درجے کی، لہٰذا قرآن کی آیت میں تخصیص اس سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعض اوقات ہمیں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اتنے ہی لیول کی یا اس سے بھی بڑے درجے کی ہمارے پاس وہ ایک طرح کی دلیل آ جاتی ہے، تو ہمیں تخصیص کرنا پڑتی ہے۔ جب تخصیص ہو جائے تو پھر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ظنی الدلالت ہے، اور ایک دفعہ تخصیص ہو جائے تو بعد میں پھر وہ ظنی الدلالت ہے، پھر خبر واحد کے ذریعے قیاس کے ذریعے بھی اس سے تخصیص ہوتی رہے گی۔ دیکھیں اس کی مثال کیا ہے کہ یہ اللہ کے مطلب ارشاد ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ مشرکین جہاں ملے انہیں قتل کر دو، لیکن دوسری قرآن کی ہی آیت ہے نا کہ اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو لہذا قتل نہ کرو، تو قرآن کی آیت کے ذریعے جب اس آیت کی ایک دفعہ تخصیص ہو گئی، مطلب کہ ہر مشرک اس آیت سے مراد نہیں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہم جو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ لا تقتلوا الشیوخ والعجائز، یہ خبر واحد ہے ایک طرح سے کہ بوڑھوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھی عورتوں کو اور بوڑھے مردوں کو، اب اس میں مشرکین بھی شامل ہے، تو ایک دفعہ جب قرآن کی آیت کے ذریعے تخصیص ہو گئی تو اب اس خبر واحد کے ذریعے بھی ہم اس کی تخصیص کر سکیں گے۔ تو یعنی نتیجہ یہ نکل آیا کہ تخصیص سے پہلے تو اختلاف ہے، ابو حنیفہ کے ہاں قطعی الدلالت ہے، شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ظنی الدلالت ہے، لیکن تخصیص کے بعد ایک دفعہ جب کسی دلیل سے مضبوط دلیل سے تخصیص ہو جائے تو پھر امام حنیفہ اور امام شافعی سیم کہتے ہیں کہ اب ظنی الدلالت ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم کوئی ایک ہمیں خبر واحد بھی ملے قیاس بھی ملے تو اس کی بنیاد پہ بھی ہم اس آیت کی یا اس عام کی، وہ چاہے حدیث میں بھی عام ہو سکتا ہے، ہم اس کی تخصیص کر سکیں گے۔ تو یہ ہے جی اختلاف، اس میں عام کا حکم بھی اس میں آ گیا، عام کی دلالت بھی اس میں آ گئی، تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس سے